پاک اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد کرو زمین میں، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن، سوائے اس کے نہیں، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فسادی نہیں ہیں، الا انہم، خبردار، انہم، بے شک ہم وہی ہیں، مفسدون، فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، آمنوا، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے دوسرے لوگ ایمان لے آئے، یعنی کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، چونکہ اس دور کے اندر صرف صحابہ کرام ہی تھے جو ایمان لا رہے تھے۔ قالو، کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جس طرح کی ایمان لے آئے بے وقوف لوگ، معاذ اللہ۔ الا انہم، خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی ہیں بے وقوف، لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، کہتے ہیں، آمنا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب جدا ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں کی طرف، اللہ کے قرآن نے ان کے سرداروں کو شیاطین کہا ہے۔ قالوا، کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرے گا ان سے، یعنی مذاق کی سزا دے گا ان کو۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یمدہم، اور ڈھیل دے رکھی ہے ان کو، مہلت دے رکھی ہے ان کو، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15 ان آیات کی میں نے تلاوت کی ہے۔ تو 11ویں اور 12ویں آیت کے اندر منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو وہ اصلاح سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد اور اصلاح زبانی دعووں پر اس کا کوئی عمل دخل نہیں، ورنہ چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ اس کا دار و مدار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے یا جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ فساد ہے تو کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا، اس کی چاہے نیت فساد کرنے کی نہ ہو۔ اور اگلی آیت کے اندر منافقین کے سامنے صحیح عقیدے کا ایک معیار رکھا گیا
کہ ایمان لے آؤ جس طرح کہ صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا. آمنو کما آمن الناس، یعنی کہ ایمان لاؤ جس طرح کی ایمان لائے اور لوگ، یعنی کہ اس میں لفظ ناس سے مراد بالاتفاق مفسرین کرام نے صحابہ کرام مراد لیا ہے، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے، اور اللہ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو. جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا بھی ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں. صحابہ کرام کی ایمان کا ایک معیار ہے، اگر اس طرح ایمان لاؤ گے تو مانا جائے گا کہ واقعی تم مومن ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کی ایمان کو پرکھا جائے گا. جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہوا اس کو شرعاً ایمان اور اس کے کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا. اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں. ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سفہاء یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جاہل قرار دیا جاتا ہے. مگر قرآن کریم نے بتلا دیا ہے در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے. پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ منافقین کے نفاق اور دو رخی پالیسی کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے. وہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری قوم کے فرد ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو ہم محض ایک مذاق اور تمسخر کے لیے کہتے ہیں، یعنی کہ ان کو ہم بے وقوف بنانے کے لیے ملتے ہیں. اور اگلی آیت کے اندر اس احمقانہ گفتگو کا جواب ہے کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء اور مذاق کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود بے وقوف بن رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم کرم یعنی کہ اللہ نے اپنے حوصلے اور کرم سے ان کو ڈھیل دی رکھی ہے کہ خود انہی کی استہزاء کا اور اپنے آپ کے مذاق کا سامان کر دیا ہے کہ ظاہر میں کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے ہیں اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جرم اور سنگین ہو گیا ہے. پھر اچانک پکڑ لیے جائیں گے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یعنی کہ اللہ ان سے مذاق کرے گا تو اللہ نے اس کو اس مذاق اور استہزاء سے تعبیر کیا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں. اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ.